به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت معزز احترام سامعین کرام، معزز بزرگوں اور دوستوں اور طلباء عزیز، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان بسم اللہ کے فضائل اور خواص کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقدس مطہر عنوان پر، موضوع پر گفتگو کرنے کی، بیان کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جمعہ اور اس کے اندر جو بیان ہو رہا ہے، اس میں آپ حضرات کے سامنے ہماری زندگی میں جو ایک مقدس مطہر ایک سلسلہ ہے خطبات جمعہ کا، یہ سلسلہ لاؤڈ سپیکر پہ سامعین سماعت کرتے ہیں، لیکن آج بجلی نہیں ہے۔ میرے خیال میں آج کی جو تقریر ہوگی اس ماحول کے اندر جس میں ہم تھوڑا سا گرمی کو محسوس کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ زیادہ ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے ذہنوں میں اترے گی۔ طالب علمی زمانے میں جو اسباق ہم بغیر بجلی کے پڑھا کرتے تھے، ان اسباق کا اپنا ہی مزہ، ان کا اپنا ہی اثر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں ہے۔ آپ حضرات جو ہیں توجہ فرمائیں۔
قرآن کریم کو جب ہم کھولتے ہیں اور پہلے پارہ کے اندر جب ہم شروع والے ورقوں کو کھولتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے قرآن پاک کی سورتوں میں سے جو مقدس سورت نظر آتی ہے اس کو کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ مکی ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنی مبارک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت رسالت عطا نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت عرب کے اندر، اس وقت مکہ المکرمہ کے اندر جو ماحول تھا وہ اس طرح کا تھا، ایک تو وہاں بتوں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، اور بتوں کی جو پوجا پاٹ کرنے والے تھے ان کو مشرکین کہا جاتا تھا۔ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے وہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، جب وہ اس تجارت کو، اس معاملے کو، اس معاہدے کو، اس بات چیت کو جب وہ برقے کے اوپر لکھا کرتے تھے تو وہاں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا کرتے، بلکہ وہ کیا لکھتے تھے؟ وہ بیت اللہ شریف کے اندر جو انہوں نے اپنی طرف سے بت رکھ لیے تھے، یا اس علاقے میں الگ الگ مقام پر انہوں نے بتوں کو نصب کر دیا تھا، پھر ان کے سامنے وہ جھکتے تھے، جب وہ معاہدہ کرتے تھے تو ان بتوں کا نام اس معاہدے میں لکھتے تھے۔ کبھی کسی بت کا نام لکھتے تھے، کبھی کس کا لکھتے تھے، کبھی کس کا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت رسالت عطا فرمائی، انہوں نے اپنے نبی رسول ہونے کا اعلان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے زمانہ کی اس رسم کو مٹانے کے لیے، جس رسم کے اندر بتوں کا نام لکھا جاتا تھا، قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو اتری وہ کیا اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے پاک پیغمبر پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب کسی بھی معاہدے کو شروع کرتے تو بت کے نام سے کرتے، تو اب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کو اتارا تو کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے پیارے رب کے نام کے ساتھ۔ اب مشرکین کی جو پہلی بری رسم تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کے سوا باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں
اتری اور شروع ہوئی ان کو بسم اللہ سے شروع کیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں سے اس امت کے اوپر اپنا یہ انعام فرمایا کہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مبارک مقدس الفاظ عطا فرمائے۔ کون سے الفاظ عطا فرمائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی زبان سے ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری دفعہ پھر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلی بسم اللہ کس کے لیے؟ اپنی ذات کے، اور دوسری بسم اللہ کس کے لیے؟ جو یہاں مسجد میں موجود نہیں ان کے لیے ہم نے پڑھا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے پر۔ کتنے لوگ ہی ہیں جو مساجد سے باہر ہیں، ان کے لیے کس نے دعا مانگنی ہے؟ جو مسجدوں کے اندر ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی ہے کہ وہ اس گرمی کے موسم میں مسجدوں کے اندر آئے گئے، تو ایک تو انہوں نے بسم اللہ اپنے لیے پڑھی اور دوسری بسم اللہ باہر والوں کے لیے پڑھ دی۔ جزاک اللہ۔ تو قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے بعض روایات میں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم یہ لکھا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے، بسمک اللہم یا بسمک اللہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے، پڑھتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مبارک آیت نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کو اختیار کیا، انہی الفاظ کو اختیار کیا۔ اب لکھتے وقت کیا لکھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ، اور پڑھتے وقت کیا پڑھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمیشہ کے لیے یہ جو سنت جو ہے وہ جاری ہو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے اس میں برکت نہیں رہتی، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو مسلمانوں کو کیا تعلیم ہے؟ جو کام بھی شروع کیا جائے اس کو بسم اللہ سے شروع کیا، بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں، چراغ گل کرنا ہو، چراغ بجھانا ہو تو بسم اللہ کر کے، بسم اللہ پڑھ کے اس کو بجھایا جائے۔ آج کل یہ لائٹیں ہیں، یہ چراغوں کی جگہ ہیں، اس کو بند کرنا ہے تو کیا کر کے، کیا کہہ کے بند کیا جائے؟ اور اسی طرح رات کو جو کھانے کے برتن ہیں ان کو ڈھانپنا چاہیے، ڈھانپنا چاہیے، کیوں؟ انسان اب سو رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں کہ جنہوں نے اب بیدار ہونا ہے، باہر گلیوں میں آنا ہے، مکانوں میں آنا ہے، انسانوں کو پتہ نہیں۔ تو موذی جانور جو ہے وہ کھلے برتن میں داخل نہ ہو جائے، تو سنت کیا ہے کہ رات کو برتنوں کو کیا کرنا ہے؟ ڈھانپنا ہے۔ تو برتنوں کو ڈھانپتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ کھانا شروع کرنا ہے تو کھانا شروع کرتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بسم اللہ پڑھیں گے تو کھانے کے اندر اللہ پاک اپنی برکت کو داخل کر دے، اور اگر کھانے کو بغیر بسم اللہ کے شروع کر دیا تو شیطان کی سازش ہو جائے۔ شیطان نے جو کھانا کھانا ہے وہ بطور خوراک کے نہیں کھانا، بطور شرارت کے کھانا۔ تو انسان نے جو کھانا کھانا ہے
بطور ضرورت کے کھانا. تو جب انسان کھانا کھائے گا تو سنت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تاکہ اس کھانے کے اندر برکت شامل ہو جائے. وہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی زیادہ سے زیادہ کھائے. پانی پینا ہے تو پانی پیتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. اگرچہ پانی کی اور بھی سنتیں ہیں کہ پانی کو بیٹھ کے پیا جائے، دیکھ کے پیا جائے، 3 سانسوں میں پیا جائے. تو پانی پیتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. اور اسی طرح وضو کرنا ہے. نماز کے لیے وضو کرنا ہے، تلاوت کے لیے کرنا ہے، یا ویسے باوضو رہنا ہے تو وضو شروع کرتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. سفر کرنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. بہت ساری جگہوں میں اب بھی سواریاں استعمال ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں، موٹر سائیکل استعمال ہو رہی ہیں، جہاز استعمال ہو رہے ہیں، لانچیں استعمال ہو رہی ہیں، بحری جہاز استعمال ہوتے ہیں. تو جب سواری پہ سوار ہونا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. کشتی پہ سوار ہونا ہے، لانچ پہ سوار ہونا ہے، بحری جہاز پہ سوار ہونا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور. اور سواری سے اترتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. یہ بسم اللہ کی شان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی امتوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں یہ عطا فرمائی. یہ مبارک الفاظ یہ اس امت کو اللہ پاک نے اپنی شان ظاہر فرمانے کے لیے یہ مقدس الفاظ استعمال ہوئے. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سواری سے اترنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. جیسے جیسے بسم اللہ پڑھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں انسان کو حاصل ہوتی. ویسے تو سواری پہ سوار ہوتے وقت یہ دعا بھی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور جب اترنا ہے تو کون سی دعا ہے؟ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. ایک آدمی کہیں جا رہا تھا تو جاتے جاتے، ایک لطیفہ ہے، ایک آدمی کہیں جا رہا تھا تو وہ جاتے جاتے ایک مقام پہ پہنچا تو وہاں اس نے دیکھا کہ سامنے تالاب ہے. سنت تو یہ بھی ہے کہ تیراکی سیکھی جائے. اب پل ہو تو انسان گزرتے ہیں پل سے، اگر پل نہ ہو پھر دیکھتے ہیں کھڑے ہو کے کہ اس نہر کو کیسے کراس کرنا ہے. تو بہرحال آدمی سفر کر رہا تھا تو سفر کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچا، دیکھا کہ سامنے تالاب ہے، بہت بڑا تالاب. تیراکی آتی نہیں. اب وہ کھڑا ہے، جانا بھی ہے، جانا بھی ضروری ہے. تو ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ ایک شریف انسان معلوم ہوتا ہے اور یہ معذور ہے، یعنی درمیان سے گزر نہیں سکتا یا پانی سے خوف کھاتا ہے. تو اس آدمی نے جو ہے تالاب کے اندر داخل ہو کر کے وہ اس آدمی کے پاس کنارے پہ آیا اور اس کو کہا کہ آپ جو ہے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے اور میں آپ کو تالاب سے اس طرف جو ہے دوسرے کنارے پہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اپنا سفر جاری رکھیں. تو جس نے یہ تالاب جو ہے کراس کروانا تھا اس نے نیکی سمجھ کے یہ کام کیا، لیکن یہ آدمی کندھوں پہ بھی سوار ہو گیا اور کیا دعا پڑھی؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ دعا پڑھ دی. وہ جو آدمی تھا جو اس کو کراس کروا رہا تھا اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ میں اس کو سواری نظر آتا ہوں؟ میں کوئی گھوڑا ہوں یا کوئی دریائی جانور ہوں کہ یہ جو میرے کندھوں پہ بیٹھ کے اب یہ پڑھ رہا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. یعنی دعا کو اس نے جس جگہ پڑھنا تھا اس جگہ تو نہیں پڑھا، اس نے
اس نے ایک اور جگہ پڑھ دیا جہاں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یا دل میں کم از کم اس کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا. دل میں کیا اس نے پڑھنی ہے، وہ سامنے سواری تو ہے نہیں. کندھوں پہ بھی سوار ہو گیا اور پھر کیا دعا پڑھی؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. یہ پڑھی. اب وہ لے کے چلا اس کو، اور جب درمیان آیا تو اس آدمی نے اس آدمی کے نیچے ہاتھ دیے اور ہاتھ دے کے جو ہے اس کو اٹھا کے پانی میں مارا اور دعا پڑھی ربی انزلنی منزلا مبارکا ما انت خیر المنزلین. جس نے اٹھا کے پانی میں پھینکا ہے اس نے یہ دعا پڑھ دی. اب جو کندھے پہ بیٹھا تھا اس نے کہا یہ کیا مذاق ہے، یہ تو سواری سے اترتے وقت دعا پڑھتے ہیں، تم نے جو ہے مجھے پانی میں پھینکا اور یہ دعا بھی پڑھی، یہ کیا کیا میرے ساتھ مذاق کیا. تو اس نے کہا کہ آپ نے کیا کیا، شروع میں میرے کندھوں پہ سوار بھی ہو رہے ہو اور مجھے جو ہے سواری سمجھ کے سواری بنا دیا. جو تم نے کیا وہ میں نے کیا. اب ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور جیسے کیسے جو ہے وہ کنارے پہ جا کے سانس لے. تو جو دعا ہے وہ کہاں پڑھنی ہے؟ سواری پہ سوار ہوتے ہوئے. تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. اب بات ہو رہی ہے بسم اللہ کی. اور اترتے وقت بھی کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے. تو بسم اللہ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کا مبارک نام آیا ہے الرحمن. رحمان ہے. تو رحمان جو ہے وہ کسی انسان کے لیے نہیں بولا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے، انسانوں کے لیے بھی ہے اور غیر انسانوں کے لیے بھی ہے. اور رحیم جو ہے یہ انسان کے لیے بولا جا سکتا ہے رحیم. تو یہاں ہم پنجاب میں رہنے والے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کا نام رکھتے ہیں کیا؟ عبد الرحمان. پھر اس کو کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ رحمان رحمان رحمان. رحمان کتنے ہیں تو؟ رحمان ادھر آ جا، چلا جا رحمان. تو بیٹے کا نام رکھنا ہے تو کیا رکھنا ہے؟ عبد الرحمان. اور جب پکارنا ہے پھر بھی کیا پکارنا ہے؟ یہاں ایک ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں جب بیان کرتے ہیں تو سامنے والوں کو کچی والی جماعت بنا لیتے ہیں. کچی والی پرائمری والی نہیں، کچی والی. بہرحال یہ ان کا اپنا ذہن ہے. ہم تو آپ سب کو اپنے بڑوں کو بزرگ سمجھتے ہیں اور دوسرے طلبہ کرام ہیں جو ہمارے لیے بہت عزیز ہیں. یہ قرآن کریم کی یہ تعلیمات ہیں، تشریحات ہیں. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اسی طرح کے الفاظ آپ کو سنائیں. اگر ہمیں پڑھنے پڑھانے کا شوق ہوتا تو ہم کسی یونیورسٹی میں ہوتے. الحمدللہ ہمارے پاس ایسی ڈگری ہے، کالج میں ہوتے. تو ہم نے جان بوجھ کے سرکاری نوکری کو اختیار نہیں کیا. میں نے الحمدللہ مدرسوں میں پڑھے تھے، مدرسوں میں پڑھایا ہے اور مدرسوں میں ہی ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک دن آئے گا تو مدرسوں سے ہی جائیں گے انشاءاللہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدرسوں مسجدوں میں رکھ دیا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ تو اگر سرکاری نوکری کرنی ہوتی تو سرکاری نوکری کے جو کاغذ ہیں وہ میرے پاس ہیں، لیکن نہیں. تو آپ حضرات جو ہے توجہ فرمائیں کہ جب بیٹوں کا نام رکھنا ہے تو عبد الرحمان رکھنا ہے، تو پھر اس کو پکارنا بھی کیا ہے؟ عبد الرحمان. رحمان جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا مقدس نام ہے. یہاں بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ الرحیم، المالک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز. یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کسی کو وہ آیت نازل عطا نہیں فرمائی، کسی کو پھر نازل نہیں کی. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، جنات بھی غلام ہیں، انسان بھی غلام ہیں، ہوائیں بھی تابع ہیں، اور
پرندوں کی، سب کی بولیاں بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ان کے لشکر میں سے ایک پرندہ تھا ہدہد، جس کو عربی میں کہتے ہیں ہدہد، تو یہاں پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ چکی ڈونگا، یہ کہتے ہیں، وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو لشکر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو دیکھا کہ وہ نظر نہیں آیا، پھر نظر آ گیا، تو آپ نے جو ہے اس کو طلب فرمایا اور اس کو فرمایا کہ تو کہاں تھا، صحیح صحیح بات میرے سامنے بیان کرتے، نہیں تو میں تجھے ذبح کر دوں۔ وقت کے نبی تھے، پوری دنیا ان کے تابع تھی۔ یہ فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، سخت عذاب دوں گا۔ کہاں تھا تو اس نے کہا کہ میں تو ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو پہلے یہاں کسی کے پاس نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو ایک ایسا علاقہ دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں جو ہے لوگوں کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اپنا مقدس مبارک خط جو ہے وہ ہدہد کو دیا اور فرمایا کہ جاؤ اس ملکہ کے پاس لے کے چلے گئے۔ ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، کہ جب تم خط جو ہے وہاں لے کے جاؤ اور خط دے کے ان کے سر پہ مسلط نہ رہنا، بلکہ ایک سائڈ پہ رکھنا اور دور ہو کے دیکھنا کہ وہ خط کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ پرندہ جو ہے ہدہد خط لے کے گیا اور جا کے اوپر سے تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی جو ملکہ تھی بلقیس قوم سبا کی، اس کی جولی میں وہ خط ڈالا۔ تو اس نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئی، اس نے کہا کہ یہ کیسا منظر دیکھ رہی ہوں کہ ہماری بھی حکومتیں ہیں، ہمارے بھی غلام ہیں، ہم بھی سونے چاندی کے تختوں پہ بیٹھے ہیں، لیکن جب بھی کسی مملکت کا کسی دوسرے ملک کا خط آتا ہے تو وہ خط لانے والے وہاں کے سفیر ہوتے ہیں اور شاہی آداب کو بجا لاتے ہیں اور جو ہے اجازت لیتے ہیں۔ پھر جو ہے اجازت ملنے کے بعد وہ بڑے اداب کے ساتھ ہمیں خط پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ یہ پرندہ آیا اور اس نے آ کر کے اوپر سے سر پہ سے خط کو چھوڑ دیا ہے اور میری جولی میں خط گرا ہے۔ تو جب اس نے اس مبارک خط کو کھولا دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ، کہ یہ خط جو ہے وہ بادشاہ، عظیم بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پیاری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی اور تمام انبیاء رسول علیہ السلام سے جن کو یہ بسم اللہ کا تحفہ عطا ہوا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مقدس تحفہ عطا نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ جب بسم اللہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر اس دنیا کے اندر کون سی تبدیلیاں رونما کہ جب بسم اللہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر مبارک ذات کے اوپر، تو بادل جو ہیں وہ سارے کے سارے مشرق کی طرف چلے گئے۔ تو انسانوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو سارے کے سارے بادل جو ہیں وہ مشرق کی طرف جمع ہو گئی اور ہوائیں جو تھیں وہ ساکن ہو گئی یعنی ٹھہر گئی۔ ہوا کا کام ہے چلنا، انسان جو ہے ہوا کو جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، لمس۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ عطا فرمائی ہیں۔ حواس خمسہ میں سے 5 چیزیں ہیں، ایک جو ہے لمس ہے، لمس۔ یہ پورے بدن میں اللہ تعالیٰ نے یہ قوت نعمت رکھی ہے کہ اگر انسان کو بدن کے کسی بھی حصے پہ کوئی چیز اس کے ساتھ چھو جائے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے، پھر انسان صحت مند ہے۔ اگر کسی جگہ اس کے ساتھ ہاتھ لگتا ہے، کوئی چیز لگتی ہے تو وہ محسوس نہیں کرتا ہے، تو اب اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں لمس۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہوا جو ہے ایسی نعمت ہے جس کے اندر آکسیجن بھی ہے، ہم سانس لیتے ہیں، تو یہ لمس کے ذریعے ہمیں جو ہے اپنا پتہ بتلاتی ہے۔
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اتری نازل ہوئی تو ہوائیں جو ہیں وہ ٹھہر گئی، ساکن ہو، سمندر ٹھہر گیا۔ سمندر کا کام جو ہے وہ ایک جگہ کھڑا ہونا نہیں ہے، اس کے پانی کا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دنیا پہ نازل ہوئی تو سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے برسے۔ قرآن کریم کے اندر 23واں پارہ سورۃ الصافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، کہ پہلے جو ہے زمین سے یہ شیاطین جو ہے یہ اوپر چلے جاتے تھے، ایک مقام پہ جا کے ان کو قدرت حاصل تھی کہ یہ فرشتوں سے باتیں سن لیتے تھے کہ کل کو کیا ہونا ہے، پرسوں کو کیا ہونا ہے، تو نیچے آ کے یہ اس وقت کے جو کاہن تھے، آج کل جیسے نجومی دعویٰ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، یا جوگی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، تو اس وقت جو تھے عرب کے اندر ان کو کاہن کہا جاتا ہے۔ تو یہ جنات جو ہے انسانوں کو آگے بتلاتے تھے اوپر کی خبریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا، مقدس پیدائش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، پھر اب شیاطین کا داخلہ جو ہے اوپر بند کر دیا۔ اب کوئی شیطان اوپر جانے کی کوشش کرے گا تو شعلہ جو ہے وہ اس کا پیچھا کرے گا۔ سائنسدان اس کو کہتے ہیں کہ دمدار ستارے نے تعاقب کیا۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ وہ شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ آخری بات سر ٹائم بتانا تو آج کے جمعے کا عنوان تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و منافق، اور اسی کے تحت جو ہے یہ ساری بات ہو رہی ہے۔ اب چونکہ نماز جمعہ کی نماز کے ادائیگی کا وقت ہو گیا ہے تو بات کو یہاں جو ہے وہ سمیٹتے ہیں انشاءاللہ۔ کیونکہ آج خطیب صاحب سفر پہ ہیں تو انہوں نے آپ کے سامنے ہی بیان کرنا ہے، آج وہ نہیں تھے تو اس لیے مجھے حکم ہوا کہ آپ حضرات کے سامنے میں جو ہے وہ بیان کروں۔ تو آج کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شان پہ تھا اور جو مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات جو ہے سنت ہے۔